السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو بادشاہی مسجد کے بارے میں انفارمیشن دوں گا۔ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں AN ریئل انفو۔ بادشاہی مسجد، جس کے لفظی معنی شاہی مسجد ہیں، پاکستانی صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں مغل دور کی ایک اجتماعی مسجد ہے۔ مسجد لاہور قلعے کے مغرب میں دیواروں والے شہر لاہور کے مسافات میں واقع ہے اور بڑے پیمانے پر اسے لاہور کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1671 اور 1673 کے درمیان تعمیر کی تھی اور یہ 1673 سے 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ یہ مغل دور کی سب سے بڑی مسجد ہے اور پاکستان کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مسجد کو برطانوی سلطنت نے ایک گیریژن کے طور پر استعمال کیا اور اب یہ پاکستان کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد پاکستان کے شہر لاہور سے متصل واقع ہے۔ مسجد کا داخلی دروازہ مستطیل حضوری باغ کے مغربی جانب واقع ہے اور لاہور قلعے کے مشہور عالمگیری دروازے کے سامنے ہے، جو حضوری باغ کے مشرقی جانب واقع ہے۔ یہ مسجد روشنائی گیٹ کے ساتھ بھی واقع ہے، جو لاہور کے اصل 13 دروازوں میں سے ایک ہے، جو حضوری باغ کے جنوبی جانب واقع ہے۔ مسجد کے داخلی دروازے کے قریب علامہ محمد اقبال کا مقبرہ ہے، جو پاکستان میں تحریک پاکستان کے بانی کے طور پر مشہور شاعر ہیں، جس کی وجہ سے برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک وطن کے طور پر پاکستان کی تخلیق ہوئی۔ مسجد کے دروازے کے قریب سر سکندر حیات خان کا مقبرہ بھی واقع ہے، جنہیں مسجد کے تحفظ اور بحالی میں اہم کردار ادا کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد کھدی ہوئی سنگ مرمر اور وسیع پلاسٹر ورک کے لیے مشہور ہے۔ مرکزی نماز گاہ کا داخلی دروازہ سرخ ریتیلے پتھر سے بنے محرابوں سے ہوتا ہے۔ مسجد کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب نے اپنی نئی شاہی مسجد کے لیے لاہور کا انتخاب کیا تھا۔ اورنگزیب پچھلے شہنشاہوں کے برعکس آرٹ اور فن تعمیر کا بڑا سرپرست نہیں تھا اور اس کی بجائے اس نے اپنے دور حکومت کے زیادہ تر حصے میں مختلف فوجی فتوحات پر توجہ مرکوز کی، جس نے مغل سلطنت میں 30 لاکھ مربع کلومیٹر کا اضافہ کیا۔ یہ مسجد جنوبی ہندوستان میں اورنگزیب کی فوجی مہمات کی یاد میں بنائی گئی، خاص طور پر بادشاہ شیواجی کے خلاف بنائی تھی۔ مسجد کی اہمیت کی علامت کے طور پر اسے لاہور کے قلعے اور اس کی عالمگیری دروازے سے براہ راست تعمیر کیا گیا تھا، جسے اورنگزیب نے مسجد کی تعمیر کے دوران تعمیر کیا تھا۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر کی ہسٹری کی بات کی جائے تو یہ مسجد مغل شہنشاہ اورنگزیب نے 1671 میں بنائی تھی، جس کی تعمیر کی نگرانی شہنشاہ کے رضائی بھائی اور لاہور کے گورنر مظفر حسین نے کی تھی، جسے فدائی خان کوکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اورنگزیب نے یہ مسجد مراٹھا بادشاہ چھترپتی شیواجی کے خلاف اپنی فوجی مہمات کی یاد میں تعمیر کروائی تھی۔ صرف 2 سال کی تعمیر کے بعد 1673 میں مسجد کھول دی گئی تھی۔ 7 جولائی 1799 کو رنجیت سنگھ کی سکھ فوج نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کے وسیع صحن کو اپنے فوجی گھوڑوں کے لیے استعمال کیا اور اس کے 80 حجروں کو اپنے سپاہیوں کے لیے کوارٹر اور فوجی سٹورز کے لیے استعمال کیا۔ اس نے حضوری باغ میں ایک سنگ مرمر کی عمارت تعمیر کی جو مسجد کے سامنے ہے، جسے حضوری باغ بارادری کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے اس نے اپنے سرکاری شاہی دربار کے سامعین کے طور پر استعمال کیا۔ 1841 میں پہلی اینگلو سکھ جنگ کے دوران رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے مسجد کے بڑے میناروں کو زمرہ یا ہلکی بندوقیں لگانے کے لیے استعمال کیا، جو چاند کور کے حامیوں پر بمباری کے لیے استعمال کیے گئے، جنہوں نے محصور لاہور قلعے میں پناہ لی تھی۔ ان میں سے ایک دیوان بمباری کے دوران تباہ ہو گیا، لیکن بعد میں اسے انگریزوں کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ فرانسیسی گھڑ سوار افسر ہنری ڈی لاروچ نے بھی بارود کو عارضی طور پر ذخیرہ کرنے کے لیے بادشاہی مسجد کو لاہور کے قلعے سے ملانے والی ایک سرنگ کا استعمال کیا۔
بادشاہی مسجد شہر کے سکھوں کی حکومت کے بعد خستہ حالی کا شکار ہو گئی تھی۔ 1849 میں انگریزوں نے سکھ سلطنت سے لاہور کا کنٹرول چھین لیا۔ برطانوی راج کے دوران مسجد اور اس سے ملحقہ قلعہ فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اس کے وسیع صحن کے چاروں طرف دیواروں میں بنائے گئے 80 سیلوں کو انگریزوں نے 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد منہدم کر دیا تھا، تاکہ انہیں برطانیہ مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ خلیات کی جگہ کھلی آرکڈز نے لے لی، جسے دالان کہا جاتا ہے۔ مسجد کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی ناراضگی کی وجہ سے انگریزوں نے 1852 میں بادشاہی مسجد اتھارٹی قائم کی، تاکہ بحالی کی نگرانی کی جا سکے اور اسے مذہبی عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ قائم کیا جا سکے۔ اس کے بعد سے بادشاہی مسجد اتھارٹی کی نگرانی میں ٹکڑوں کی مرمت کی گئی۔ یہ عمارت باضابطہ طور پر جان لارنس، جو وائسرائے ہند تھے، نے مسلم کمیونٹی کو واپس کر دی۔ اس کے بعد اس عمارت کو دوبارہ مسجد کے طور پر قائم کیا گیا۔ اپریل 1919 میں امرتسر کے قتل عام کے بعد ایک اندازے کے مطابق 25,000 سے 35,000 کا ایک مخلوط سکھ، ہندو اور مسلمانوں کا ہجوم احتجاج میں مسجد کے صحن میں جمع ہوا۔ اس تقریب میں گاندھی کی ایک تقریر خلیفہ شجاع الدین نے پڑھی، جو بعد میں پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر بنے گئے۔ بڑے پیمانے پر مرمت کا آغاز 1939 کے بعد سے ہوا، جب سکندر حیات خان نے اس مقصد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ تزئین و آرائش کی نگرانی ماہر تعمیرات نواب عالم یار جنگ بہادر نے کی۔ کیونکہ خان کو مسجد کی وسیع پیمانے پر بحالی کا سہرا دیا گیا تھا، اس لیے انہیں حضوری باغ میں مسجد سے ملحقہ دفن کیا گیا۔ بحالی کا کام 1939 میں شروع ہوا، پاکستان کی آزادی کے بعد بھی جاری رہا اور 1960 میں 4.8 ملین روپے کی لاگت سے مکمل ہوا۔ 22 فروری 1974 کو لاہور میں منعقدہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر بادشاہی مسجد میں مسلم ممالک کے 29 سربراہان نے نماز جمعہ ادا کی، جن میں پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، سعودی عرب کے فیصل، معمر قذافی بھی شامل تھے۔ 1993 میں بادشاہی مسجد کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ 2000 میں مرکزی نمازگاہ میں ماربل کی جڑی مرمت کی گئی اور 2008 میں مسجد کے بڑے صحن پر سرخ سینڈ اسٹون کی ٹائلوں کو تبدیل کرنے کا کام ہندوستان کے ریاست راجستھان میں جے پور کے قریب اصلی مغل ماخذ سے درآمد شدہ سرخ سینڈ اسٹون کا استعمال کرتے ہوئے شروع کیا گیا۔ اگر اس کے آرکیٹیکچر کی بات کی جائے تو مغرب اور خاص طور پر فارس کے گیٹ وے کے طور پر لاہور کا ایک مضبوط علاقائی انداز تھا، جو فارسی تعمیراتی طرز سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ پہلے کی مساجد جیسے وزیر خان مسجد پیچیدہ کاشکاری یا کاشانے طرز کی ٹائل کے کام سے مزین تھی، جہاں سے بادشاہی مسجد نکلتی تھی۔ اورنگزیب نے دہلی کی جامع مسجد کے لیے شاہ جہان کے انتخاب سے ملتا جلتا ایک تعمیراتی منصوبہ منتخب کیا، حالانکہ بادشاہی مسجد بہت بڑے پیمانے پر تعمیر کی تھی۔ داخلی راستے کی بات کی جائے تو مسجد کے احاطے میں داخل ہونے کا راستہ ایک 2 منزلہ عمارت سے ہوتا ہے، جو سرخ ریت کے پتھر سے بنی ہوئی ہے، جسے اس کے اگلے حصے پر فریم شدہ اور نقش و نگار سے سجایا گیا ہے۔ اس عمارت میں مقرنہ ہے، جو مشرق وسطیٰ کی ایک تعمیراتی خصوصیت ہے، جسے سب سے پہلے قریبی اور آرائشی وزیر خان مسجد کی تعمیر کے ساتھ مغل فن تعمیر میں متعارف کرایا گیا تھا۔ مسجد کا پورا نام مسجد ابو الظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ قاضی ہے، جو داخلی دروازے کے اوپر سنگ مرمر سے جڑا ہوا ہے۔ مسجد کا گیٹ وے لاہور قلعہ کے عالمگیری دروازے کی طرف مشرق کی طرف ہے، جسے اورنگزیب نے بھی بنایا تھا۔ وسیع و عریض داخلی دروازہ اور مسجد ایک چبوترے پر واقع ہے، جو مسجد کے مرکزی دروازے پر 22 قدموں کی پرواز سے چڑھتی ہے۔ گیٹ وے میں ہی کئی چیمبرز ہیں جو عوام کے لیے قابل رسائی نہیں ہیں۔ بادشاہی مسجد کا صحن بڑے دروازے سے گزرنے کے بعد 2,76,000 مربع فیٹ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جو عیدگاہ کے طور پر کام کر سکتا ہے اور 1,00,000 نمازیوں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ نمازگاہ کے مقام پر بھی مرکزی عمارت سرخ ریت کے پتھر سے بنائی گئی تھی اور اسے سفید سنگ مرمر سے سجایا گیا ہے۔ نمازگاہ میں ایک مرکزی محراب والا طاق ہے، جس کے پیچھے 5 طاق ہیں، جو مرکزی طاق کے سائز کے تقریباً 1/3 ہیں۔ مسجد میں سنگ مرمر کے 3 گنبد ہیں، جن میں سے سب سے بڑا گنبد مسجد کے بیچ میں واقع ہے اور جس کے کنارے 2 چھوٹے گنبد ہیں۔ مسجد کے اندرونی اور بیرونی حصے کو وسیع و عریض سفید سنگ مرمر سے مزین کیا گیا ہے، جو مغل آرٹ کے لیے عام پھولوں کے ڈیزائن کے ساتھ ہے۔
بادشاہی مسجد کے نقش و نگار کو مغل فن تعمیر کا منفرد اور بے مثال کام سمجھا جاتا ہے۔ مرکزی چیمبر کے ہر طرف کے ایوانوں میں ایسے کمرے ہیں جو مذہبی تعلیم کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ مسجد میں نماز گاہ میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کے چاروں کونوں میں سے ہر ایک پر سرخ ریت کے پتھر سے بنے 8 کونے والے 3 منزلہ مینار ہیں جو 196 فٹ 60 میٹر بنتے ہیں لمبے ہیں، جس کا بیرونی طواف 67 فٹ اور اندرونی طواف 8.5 فٹ ہے۔ ہر مینار کے اوپر سنگ مرمر کی چھت ہے۔ مسجد کی مرکزی عمارت میں عمارت کے ہر کونے پر ایک اضافی 4 چھوٹے مینار بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے نالج میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی اظہار لازمی دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔